سیر کروا کے لاتا ہوں، تیرے بھائیوں سے ملوا کے لاتا ہوں، حضرت یوسف سے ملاقات کرواتے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات کرواتے ہیں. تو یہ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ربط لگایا. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ ان پہ رحمت کی برکھا برسائے. میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ باتیں سمجھا دی. اب جو بھی صورت ہے ہر صورت مربوط ہو جائے گی، اس کا ایک دعویٰ ہوگا، اس پر دلائل ہوں گے، مخالفین کے رویے پر شکوے ہوں گے، دعوے کو ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے ہوں گے، اور داعی جو ہے اس کو تسلیاں ہوں گی. اور کبھی کبھی اللہ مخالفین کے ذہنوں میں جو شبہات اٹھتے ہیں اس صورت میں ان شبہات کے جواب دیں گے. تو تعلق اس دعوے کے ساتھ ہوگا. تو گویا کہ پوری صورت جو ہے وہ گھومے گی اس دعویٰ کے گردا گرد. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے دعوے کو بیج کے ساتھ تشبیہ دی تھی، بیج کے ساتھ تشبیہ دی تھی. دیکھیے اس بیج سے کونپل نکلی، تنا پھوٹا، درخت بنا، شاخیں لگنے لگی، پتے لگنے لگے، پھل لگنے لگے، پھول لگنے لگے. لیکن اس بیج کا اثر چھلکے میں، اس بیج کا اثر تنے میں، اس بیج کا اثر ٹہنی میں، اس بیج کا اثر پتوں میں، اس بیج کا اثر پھلوں میں، اس بیج کا اثر پھولوں میں. اسی طرح یہ جو صورت میں جو کچھ بیان ہوتا ہے، کچھ اس میں شاخیں، کچھ اس میں پتے، کچھ اس میں پھول ہیں، کچھ اس میں پھل ہیں، کچھ اس میں چھلکے ہیں، لیکن ان سب میں رنگ ہے اس بیج کا جو صورت کا دعویٰ ہے. پتوں میں بھی اسی کا رنگ ہے، پتوں میں بھی اسی کا رنگ. آئیے تھوڑا سا میں، یہ تو ہم نے آپ کو سمجھا دیا، تھوڑا سا میں صورتوں کے جو آپس میں ربط ہے بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. ویسے ٹیپ بھی ہو رہے ہیں تو بعد میں آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کے لحاظ سے 4 حصے ہیں. کتنے جی؟ 4. کس لحاظ سے؟ مضامین کے لحاظ سے قرآن پاک 4 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ سورت فاتحہ سے لے کے سورت انعام تک، دوسرا حصہ انعام سے لے کے کہف تک، تیسرا حصہ کہف سے لے کے سبا تک، چوتھا حصہ سبا سے لے کے قرآن کے آخر تک. کتنے حصے ہو گئے جی؟ 4. پہلا حصہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، انعام تک چلا جاتا ہے. دوسرا حصہ انعام سے شروع ہوتا ہے، کہف تک چلا جاتا ہے. تیسرا حصہ کہف سے شروع ہوتا ہے، سبا تک چلا جاتا ہے. چوتھا حصہ سبا سے شروع ہوتا ہے، آخر قرآن تک چلا جاتا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ مضامین کا نیا حصہ اس سورت سے شروع کرتے ہیں تو اس سورت کو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. ہر اس سورت کو کس سے لفظ کے شروع کریں گے؟ الحمدللہ سے. فاتحہ الحمدللہ سے، کاف الحمدللہ سے، سبا الحمدللہ سے، انعام الحمدللہ سے. ایک اور سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، فاتر. سورت فاتر. اگر میں وہاں تک پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فاتر کو الحمدللہ سے اللہ نے کیوں شروع کیا ہے. 4 حصے ہیں مضامین کے لحاظ سے قرآن پاک کے. ہر حصے میں اللہ ایک مضمون بیان کریں گے. پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون یہ ہوگا خالق لکل شیء اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ. یہ پہلے حصے کا مضمون ہے. دوسرے حصے کا مضمون ہے پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے. زیادہ تر یہ مضمون ہوگا، پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے. مربی لکل شیء اللہ. اور تیسرے حصے کا مضمون ہوگا مالک بھی اللہ ہے.
خود قابض ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ تیسرے حصے کا مضمون ہے۔ چوتھے حصے کا مضمون ہوگا میرے دربار میں شفیع غالب کوئی نہیں، حاکم بھی میں۔ چوتھے حصے کا مضمون کیا ہو؟ حاکم بھی، قیامت کا بھی، دنیا کا بھی، اور میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں۔ شفیع غالب سمجھ؟ طالب علم تو سمجھ گیا ہوں، علماء بھی سمجھ گیا ہوں، عوام نہیں سمجھ۔ غالب غلبے والا، تسلط والا، ڈنڈے کے زور سے کوئی بات منوا لے، اپنے دبدبے سے کوئی بات منوا لے، غلبے والی شفاعت، ڈنڈے والی شفاعت۔ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ شفیع غالب ہے۔ ان کی مانتا ہی مانتا ہے، یہ پیارے ہیں، یہ محبوب ہیں، یہ چہتے ہیں، انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت غالبہ، اور اس کو کہیں گے شفیع غالب، یعنی اپنی بات غلبے سے، زور سے منوا لینا۔ چوتھے حصے کا مضمون ہوگا میرے دربار میں شفیع غالب ہو۔ پہلے حصے میں بیان ہوگا خالقیت کا، اب آسان کر رہا ہوں۔ پہلے حصے میں خالقیت، دوسرے میں ربوبیت، تیسرے میں مالکیت، چوتھے میں حاکمیت۔ یہ چار مضمون ہیں جو پورے قرآن پاک میں اللہ بیان کریں گے۔ یہ چاروں مضمون اللہ نے اختصار کے ساتھ سورت فاتحہ کے اندر بیان کیے، اس لیے فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، قرآن کی ماں لفظی معنی ہے۔ پھر یہ استعمال ہوا اصل پر، قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ۔ سورت فاتحہ میں ایک دعویٰ اللہ نے پیش کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور تین جماعتوں کا وہاں تذکرہ ہوا تھا، انعمت علیہم کی راہ پہ چلا، مغضوب علیہم اور ضالین کے رستے پر نہ چلا۔ یہ فاتحہ میں مضمون بیان ہوئے جی۔ اب اس کے بعد سورت بقرہ آئی، تو سورت بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ کیوں رکھوایا؟ ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ فاتحہ میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اب بقرہ میں کہا جائے گا صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب آ گئی ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرو تو تم صراط مستقیم پہ چل پڑو گے۔ دوسرا تعلق بقرہ اور فاتحہ کا یہ ہے کہ فاتحہ میں تین جماعتوں کا ذکر کیا تھا اجمالاً، صرف ان کا نام لیا تھا، انعمت علیہم، مغضوب علیہم، ضالین۔ اب سورت بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ ان تین جماعتوں کا ذکر کریں گے تفصیلاً کھول کے۔ تیسرا تعلق سنیے گا جی، تیسرا تعلق ان دونوں صورتوں کے درمیان یہ ہے کہ وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورت کا دعویٰ ذکر کیا تھا، دلائل نہیں دیے تھے۔ اب سورت بقرہ میں اللہ اس دعوے پر دلائل کی بارش برسائیں گے۔ وہاں صرف دعوے کا ذکر تھا، اور اب دعوے کے ساتھ ساتھ کس کا ذکر ہوگا؟ دلائل کا۔ سورت بقرہ میں موٹے موٹے چار مضمون بیان ہوں گے جی، توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں مال
خرچ کرنا. کتنے مضمون بیان ہوں گے جی؟ توحید 1، رسالت 2، جہاد 3، انفاق 4. یہ 4 مضمون سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے جی. جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کے باہمی اختلاف ختم نہ ہو جائیں، انتشار مٹ نہ جائے اور مسلمان مربوط ہو، متحد ہو، یکجہتی ہو، یکجان ہو. تو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے اللہ کچھ احکام ذکر کریں گے جن کو حضرت صاحب کہتے ہیں امور انتظامیہ. کیا نام ہے ان کا؟ مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے باہمی انتشار کو مٹانے کے لیے. کیوں؟ ان کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. تو جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان متحد نہ ہو، ان کے اختلاف ختم نہ ہو. ان کو کہتے ہیں جی امور انتظامیہ. وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ وراثت کے احکام، دیت کے احکام، قصاص کے احکام، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، خلا کے احکام، رضاعت کے احکام. ہمیشہ لڑائیاں جو خاندانوں میں ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یا نکاح کے مسئلے پر، یا طلاق کے مسئلے پر، یا وراثت کے مسئلے پر، یا دیت کے مسئلے پر، یا قصاص کے مسئلے پر، یا بچوں کو دودھ پلانے کے مسئلے پر، بچے کے رکھنے کا حقدار کون ہے، اس مسئلے پر. ان باتوں پر خاندانوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھوٹ پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا میں یہ احکام بیان کر رہا ہوں، ان احکامات پہ عمل کرو تاکہ تمہارے باہمی اختلاف ہو. اس کو کیا کہیں گے؟ امور. یہ 5واں مضمون ہے جو سورۃ بقرہ میں اللہ بیان کریں گے. یہ جو امور انتظامیہ ہیں، یعنی وراثت صحیح تقسیم کرو، یتیم کو حصہ صحیح دو، عورت سے بیٹا نہ چھینو، نکاح طلاق میں صحیح رستے پر چلو، دیت اور قصاص شریعت کے مطابق کرو. یہ احکام جو ہیں ان پہ عمل تب ہو سکتا ہے جب بندے کا اندر بدلے، اس میں خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے، قیامت کی پیشی کا ڈر آئے. تو جب تک دل میں تقوی نہیں آئے گا، خوف نہیں آئے گا، تو ان امور پر عمل نہیں ہو سکتا. لہذا دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے اور خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کچھ احکام بیان کریں گے جن کو حضرت صاحب کہتے ہیں امور مصلح. اصلاح سے اصلاح کرنے والے احکام. وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی. ان چیزوں پہ جب بندہ عمل کرتا ہے تو دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، خوف خدا دل میں آتا ہے. تو امور مصلح اللہ بیان کریں گے. آپ کل کتنے مضمون ہوں گے؟ شاباش، 6 موٹے موٹے 4. توحید، رسالت، جہاد، انفاق. جہاد تب ہو سکتا ہے جب مسلمان متحد ہو. تو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے امور انتظامیہ پہ عمل تب ہو سکتا ہے جب اندر بدلے. اندر بدلنے کے لیے امور مصلح. اب ذرا میری طرف توجہ رکھنی ہے. امور مصلح پہ عمل کرو تاکہ تمہارا اندر بدلے. امور مصلح پہ عمل کرو تاکہ تمہارا اندر بدلے، اس میں نور آئے، رب کا خوف آئے. بھائی خوف کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ تاکہ تم امور انتظامیہ پہ عمل کر سکو، تاکہ تم امور انتظامیہ پر عمل کر سکو. امور انتظامیہ پہ عمل کیوں کروانا چاہتے ہو؟ تاکہ تمہارے اختلاف مٹ جائیں، جھگڑے مٹ جائیں، تم متحد ہو جاؤ. متحد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ دنیا میں جہاد کیا جائے کفر کے خلاف. اور جہاد کیوں کروانا چاہتے ہو؟ تاکہ آمنہ کے لال کی
منوا لی جائے. اور آمنہ کے لال کی رسالت کیوں منوانا چاہتے ہو؟ تاکہ وہ مسئلہ منوایا جائے جس مسئلے کے لیے آمنہ کے لال کو بھیجا گیا.